قرآن بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ نبیوں کی وحی میں شیطان کو دخل نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو بھی کئی چیزیں خواب میں دکھائی جاتی تھی, کئی لوگوں کا عذاب دکھایا جاتا تھا. یہ آپ کو کتاب التعبیر چیپٹر پورا ملے گا اس کے اندر صحیح بخاری میں, تقریباً 60 احادیث خوابوں میں ملیں گی, اور تقریباً آپ کو 90 کے قریب احادیث کتاب الرؤیا چیپٹر صحیح مسلم کا اس میں ملیں گی. اور آپ کو مشکات میں بھی یہ دوسری جلد میں آپ کو اینڈ پہ جا کے نا چیپٹر آتا ہے خوابوں والا, اس میں آپ کو یہ والی حدیث مل جائے گی. ہاں یہ دیکھیں نا, کتاب الرؤیا نام رکھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو نا پہلی فصل میں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی, دوسری فصل میں بھی ہے. ہاں جی یہ حدیث بھی ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 7048, اور مشکات کے اندر جو میرے ہاتھوں میں 4621 ہے بخاری کے ریفرنس سے. سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ علیہ السلام سے بیان کرتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے. نبی علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بیان کی ہوئی تو اتھینٹک ہے, باقی تو اندازہ ہی ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا. تو آپ علیہ السلام یعنی فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے ان کے خواب سنا کرتے تھے, پھر تعبیر بیان کیا کرتے تھے. یعنی ایک دن کسی نے خواب نہیں دیکھا, وہ ظاہر ہے وہ پھر اللہ نے وہ معاملہ کیا کہ کسی کو بھی خواب نظر نہیں آیا, کیونکہ اس دن اپنے نبی کو خواب دکھانا تھا نا, تو باقی نے خواب غائب. ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے پلان ہو رہا ہوتا ہے نا, جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا اس وقت بہت ایکسٹراڈنری واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ امت کو دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے. سر یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں. اس خواب میں نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائے گئے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نے 2 آدمی دیکھے. اب یہ آدمی کون تھے؟ کوئی فرشتے تھے, تو اینڈ پہ پتہ چلے گا یہ کون تھے. ابھی آپ صرف اس کا سسپینس رکھیں, آپ نے بھی سسپینس رکھا ہے. آپ فرمایا میں نے 2 آدمی دیکھے, وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے. وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا. وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا. یعنی یوں ڈال کے نا ایسے, یہ گدی یہ کہتے ہیں, یعنی یہ ہے نا یہ پورا جبڑا چیرتا ہوا پیچھے تک. پھر اسی طریقے سے دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا, اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا. استغفر اللہ, یعنی عذاب مسلسل. وہ کر کے ہٹا تو وہ واپس آ گیا, پھر دوبارہ سے تکلیف شروع. سر یہ ایک دفعہ نہیں برداشت ہو سکتی. پھر وہ اس عمل کو دہراتا تھا. تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلیے. تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا. پھر ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو زمین پہ چت لیٹا ہوا تھا, اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سرہانے کھڑا تھا, اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا. جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا, وہ اسے لینے کے لیے جاتا, لیکن اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا. توبہ توبہ توبہ. اتنا بھاری پتھر کا عذاب اس شخص کے اوپر کہ اس کا سر جو ہے وہ چپٹا ہو رہا ہے, اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے, اور وہ اٹھانے کے لیے وہ پتھر جا رہا ہے, واپس آتا ہے تو دوبارہ سر واپس آ جاتا ہے, پھر اس تکلیف سے گزرنا ہے. سر آپ تو ایک دفعہ سر کے اندر برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابات سے محفوظ فرمائے. جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا, وہ اسے لینے کے لیے جاتا, لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا. وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا, اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا.
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے. ہم اور آگے چلے حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا. اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے. کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا, تو اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلا جا رہا تھا. جب وہ آگ باہر نکلتی نا تو وہ بندے بھی باہر یوں نکلتے, پھر وہ اندر چلے جاتے. استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار. سر یہ بخاری شریف ہے, یہ بزرگ شریف, یہ کہانی شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر بلند کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے, اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے. اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبتلا دیکھا جن کے کپڑے نہیں تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلے. ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے. وہاں نہر کے سامنے پتھر ہیں. وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا, اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچ جاتا. یعنی وہ جو خون کی نہر میں عذاب ہو رہا تھا نا اس بندے کو, وہ جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی تھی, وہ اس کو پتھر مارتا, اس کے منہ پہ لگتا, پھر وہ وہاں جا کے گرتا, پھر وہ کنارے سے دور ہو جاتا. وہ جب بھی نکلنے لگتا اس کے منہ پر پتھر مار دیا جاتا, پھر وہ واپس چلا جاتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے. ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم سرسب شداب باغ میں پہنچ گئے. اس میں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے, اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا. اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا. وہ مجھے درخت پر لے گئے. انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کیا. میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اس میں بوڑھے, مرد, نوجوان, خواتین اور بچے سب تھے. پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑھے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا. اس میں بھی بوڑھے اور جوان تھے. میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے پھر رہے ہو, مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یعنی وہ سارے منظر دکھا کے نا نبی علیہ السلام فرمایا کہ بھی اتنا کچھ مجھے دکھایا, مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کیا کچھ تھا. تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا, تو وہ شخص وہ تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا. یہ جو کچھ آج کل ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آ کے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اسی طریقے سے علماء بھی کرتے ہیں, کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے. یعنی میں تو اس سے سفر کر رہا ہوں, میرے اوپر کلپ چڑھائے ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی نبوت, نعوذ باللہ. اب اندازہ کریں, یعنی یہ وہ لوگ کلپ چڑھا رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز, اور جو ان کو ننگا کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں دعوی نبوت. تو یہ ان کا عذاب ہے, یعنی یہ علماء کا عذاب ہے. تو یہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے, جھوٹا دین کون بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور صرف دوزخ کے پھیرا نہیں لگنا, اے عذاب ہونا ہے کہ یہ جبڑا چیر کے ادھر اور یہ والا ادھر. اچھا پہلا عذاب بتا دیا. یا رسول اللہ آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی وہ جبڑے قیامت تک, یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزخ اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے. قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب, ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی. وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا, یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پہ ڈالا جاتا ہے. سر یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھیں نہ دن کے اعمال قرآن کے مطابق تھے. پورے کا پورا دین ہی کور ہو گیا. اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا, اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیکھا بھی نہیں ہے. یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو, اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کے نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق. تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو ڈگریوں والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے, خود عمل نہیں کرتے, وہ بھی شامل ہے. یا رسول اللہ ان کے ساتھ بھی یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا. آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے,
وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, زانیوں کی سزا, ولیعوذ باللہ. پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص ڈبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں, وہ سود خور تھا, استغفر اللہ. پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی. جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے. اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا. رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے, اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے. وہ دو بندے کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں, جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا. ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے, یعنی وہ ایک محل دکھایا گیا. میں نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی. جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے. اس حدیث کا ذکر میں نے حیات النبی والے مسنہ 5 میں بھی کیا تھا, نبی علیہ السلام کے جنت میں جو محل ہے. تو یہ وہ طویل حدیث ہے جی, اور رکت انگیز ہے, اور صرف یہ سن کے پھینکنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. اک دہ پڑھنو صبح نماز رسول تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت پتم جمعہ تہ عرض کران تم نماز پڑھ آج ما تیز فرصت نہ مولوی نہیں مقتدین اس کتھے تم پہ پھیران یارو کس ما خواب وچمت کس ما خواب ہانا وچمت اس تیل خواب وچو یا چلائن ملٹری وال نت لاڑن ہون بے کس لاڑ مگر یہ مجلس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اک دہ فرموک صحابن کن صبح فجر اذا فجر نماز پڑھت اس معمول یارو کس ما خواب وچمت کانسی ون نہ اس وچ خواب. فرماون حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرموک یارو آج وچھس طویل خواب, انہیں لمب زوٹ بڑ خواب اور بیوش عجیب خواب. اشکر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن عجیب تو طویل فرماون صحابہ نزدیک صفو من نیرت آئی بروٹ کن نزدیک رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حلق بنو. فرمویک زنتی اشش آرام توی زنتی آئی زنفر تیموترو سائن دون دست مبارکن تھاپ ناگہا سوئی پائے مبارک اس میں زمین اس پر جنو نی اس بیت المقدس استاز یہ معراج یہ خواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کیازِ میون گۄڈنیٚتھ یہ تمو فرمو یہ درٛاو از زبانہِ درپیشانہِ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر سۭتۍ آسو اکھ کتھ ونان رِکویسٹ اکھ چھُ میون, بہٕ واریاہ کتاب تھکان چھُسو نہٕ تکبر نِش رٔچھِنۍ پروردگار گُمان چھُ رۄب العالمیٖنس مےٚ مگر مےٚ چھُنہٕ پتہٕ یاد روزان کینٛہہ سٲری آیات یہِ کتٮ۪ن پوٚر مےٚ تہٕ کتٮ۪ن چھُ مےٚ چھُ کتہِ کوتاہ انسان باقٕے انسان چھا کِنہٕ بیٚیہِ کینٛہہ چھُ. جندب حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماون یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بیوش بوڑ خواب طویل خواب صحابہ آئی نزدیک اتی فرماون زنتی اس بیت المقدس زنتی اس آران توئی زنفر آئی یمو کر دون بازوئی مبارکان تھاپ نیک بروٹ کن سوئی پائے مبارک اس زمین کن لگن اتی فرموک اتی وات اس بیت المقدس نش میں فرمو یمن توئی کم یمو فرمو پکیو حس برون اشکر اش فرموک یہ کیا اش وچ اکھ بیت المقدس کی سایس تل اکھ بزرگا اکھ بہت یمس ریش او سٹھا سکیت یمس اٹریکٹو شکل اس جس منو ان زنتی اللہ تعالیٰ سانی شکل مبارکس پر بنومت
فرماون مے فرمو یمن عرض ما کرن عرض کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمان میں فرمو یہ کس فرمو پکیو حس برو میں وچ ناگہا اخ انسان یس اکس کۄلہِ منٛز اوس ڈُباونہٕ آمُت تٔمِس ٲسۍ یورٕ تہِ ٹاس لایان ہورٕ تہِ ٹاس لایان ییٚمِس أکِس تہِ ٲس شِشتہٕ راڈ اَتھس کٮ۪تھ ہُمِس أکِس تہِ ٲس شِشتہٕ راڈ اَتھس کٮ۪تھ ناگہا ییٚلہِ اَسہِ أمِس کُن نظر پیٚیہِ ییٚلہِ راڈِ ہُنٛد ٹاس اوس أمِس کلس پیٚوان أمِس آس چکنا چوٗر گژھان کلہے اَسہِ تھٲے پنٕنۍ دستہِ مُبارک سرِ مُبارکس کُن ہمن فرمو ما ہاذا یہ کس فرموک یہ تہندِ امتک افزور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپوز ونان کذاب یہ اپوز پھالاون یہ نہ ہر آسان ووتمت نہ بنا آسان کھوتمت تی ونان یہ پانسی تخیلس منچ شیطان تراون سی افواہس پھالاون یہ افزور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماون اس وچ دویم شخص یہ وچ خون چ کۄلہِ منٛز أمِس تہِ ہورٕ یِوان لاینہٕ یورٕ یِوان لاینہٕ یہِ کھژان ہٮ۪وان بٔٹھِس کھژُن مگر ییٚلہِ یہِ کلہٕ پنُن تھوٚد تُلان أمِس چھُ سٲرسٕے کلس خوٗن وسان اور أمِس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن زٕ فرشتہٕ مُسلط کٔرمٕتۍ یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ گۄڈنِکِس ٲسۍ اس فرمو فرشتن یمن دون ساتھین ماذا یہ کیا فرموک یہ تہند امتک سود کھار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا سود کھاری من مبتلا سود کھوان تو دیوان سود ہیوان تو دیوان سود رٹان ہپ ہپ کرت ساری مسلمان کیا حدیث مبارک چھو نسائی شریف فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم قیامتس نزدیک آشن مومن کامل تہ اکس خنزیر سندس مازس تت کت زاگن یت کت بچ ہوت چھ دسترخان زاگن مومن کامل تہ اس کو سیارا ام مز آسن یا سود کھاری من مبتلا فرماون اس پک اکنی پہان ات فرمو فرشتہ ات فرمو یمو یارو ساتھیو پکیو حس برونٹ پہان اس وچ اخ تنور بنائیت تندر بنائیت یمی تندر مز من بازی اس اوریا مرد یوان نبر لائن بازی اس اوریا خاتون نبر یوان لائن اور یمن بدبو توتا اوس یارو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمک نار چھ توتا خطرناک اگر سچنی پویس برابر مغرب کی طرف روی زمینس کن زودیس کرن مشرقس تان روی کن تو ذریعہ کہین روزی کہین بوئین سوری گز دجت فرمان بدبو اوس خطرناک بدبو امی تنر ماز نیرن بائے اوس مردن نبر تھکن بائے اوس عورتن نبر تھکن بیل اوس اتنس تراؤن یوان فرمو یمن ساتھین یارو یکوس یم کم فرمو یم حض گئی تم یم حلال نکاح ترویت حرام کری پت اوس یم حض تہند امتک بدکار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یارو فرمو رسول رحمتو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمو سلاسن مرد لا یکلم اللہ یمن سوت قیامت تو اللہ تعالی کلام کری ولا یزکیہم نہ کرک پاک ولا یطہرہم نہ کرک طہور ولا یدخل الجنہ نہ کرک داخل جنت اسمس ولعنہ آدلہ عذابا کبیرا یمن پتہ آس رب سن لعنت بے آس عذاب کبیر رب سن طرف ترین شخصن پہ عرض آو کرن کس حض تاون زد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک امام ظالم ظالم امام
ظالم بادشاہ ظالم زوٹ ظالم بوڑ یمس منصب پتا کور پروردگارن یس گرکن مز ظالم یس ہمسایتس مز ظالم یس صدر ظالم یس بوڑ بوڑ ظالم پت گزرائیو تھی پانے بروٹ کن کس کس چات مز یوان یس اموراتن ہن ظالم دویم فرموک شیخ زانن یس بزرگی مز کے بدکار آسن یس بزرگی مز ریشت سفید مگر گناہن نہ پژان ریشت سفید مگر بدکاری نہ پژان بد نظری نہ پژان نظر بدس نہ امس کن دین قیامت کے دور رحمت نظر رب العالمین شیخ زانن بے سکوم یس قوم تمس انسان ذلیل کر یمس عزت آس دیتمت پروردگار اور سکوم یس قوم تمس عزت دی یس ذلیل آس کرمت ربان تو ترا فکری آ گو سو انسان امس چھ مجرا نوان یہ گنڈان کن مز یہ یپراون کن مز مگر امس عزت دیتمت پروردگار بیا گو یہ زلیل رب سن نظرن مز یہ اللہ تعالیٰ پنہ دربار درب در نمت کر امس رب سندس دربارس مز ذرہ برابر وقت مگر لوگ عزت کران ام سن جہوا جلال امس نش باقی چیز امس نش مراعات لگت فرموک یہ مز گئی تم بدکار یہ مت تنورس مز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماون محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم زور پانا چھ پڑھن صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اس پکن بروٹ کن یہ فرمو بس ساتھیو پکھس بروٹ کن اس وش سرسبز شاداب سبز اخ کول اخ سمجھو سرسبز شاداب سبز کول اخ کلس وچ واریاہ لنج زنت کھت ات کلس ات کلس اکس لنج پہ وچ اخ مکان بیس لنج پہ وچ بیاکھ مکان یس گۄڈنیُک مکان یتھ منٛز اسہِ ژایہِ یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ حسین و جمیل سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت فرماوان یُس دوٚیِم اوس سُہ اوس امہِ کھۄتہٕ زیادٕ خوٗبصوٗرت مےٚ فرمو یِمن کیٛاہ ساتھین یارو یہ کیا ماجرا فرمووُکھ یہِ حظ چھُ یُس یہِ کُل چھُ سبز شاداب یہِ چھُ اسلامُک کُل یہ قرآن کل اصلها ثابت وفرعها في السماء امیک مول چھ زمینس اندر امچ لنج چھ آسمانن اندر فرماون مےٚ یُس گۄڈٕ یتھ مکانس تل گۄڈٕ ژایہِ یہِ حظ چھُ مومنن خٲطرٕ ربا تھایک نا اس تمن مز ربا سانن تھرمڑ سان سانن آبا و اجدادن سان مانگنس مز چھُنہٕ کانٛہہ حرج زورٕ ٲسِو منگان بار بار ٲسِو منگان ایمان سان ٲسِو منگان ربا سانن بڑٮ۪ن گۄنہن مغفرت سانن لۄکٹٮ۪ن گۄنہن مغفرت سانن پوٗشیٖد گۄنہن مغفرت ربا اَسہِ کر عطا جنت الفردوس آمین یا رب العالمین آز درخت امہ کس ہو پہ امہ کس پہ بیاکھ مکان اس گۄڈنیُک تۄہہِ وٕچھوٕ یہ بائی مانن خاطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تۄہہِ دوٚیِم مکان وٕچھوٕ یہ تہنٛدِ اُمتن شہیدن خاطر کیا تہنٛدِ اُمتن شہیدن خاطر ات زیادے پہن چار چاند لوگمت ییٚلہِ اور ژامٕتۍ آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا تہنٛدِ اُمتن شہیدن بدر کٮ۪ن شہیدن حُنین کٮ۪ن شہیدن دُنیہ کٮ۪ن شہیدن فلسطین کٮ۪ن شہیدن کٲشرِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن شہیدن انشاءاللہ یہ تمن شہیدن خاطر بنومت اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربا یم تہ ونیک تان شہید گئی تہذ شہادت کر قبول درج کرو بلند ربا یہ مقام تھوک نصیبس مز آمین یا رب العالمین فرماون ام پتہ وچھس فرماون اس وچھ بیاکھ کلا اکھ
اتل اوس اخ بزرگا بہت ریش سفید اس تھود ووت یم اس سۭتۍ ملاقات کرت نال موت کور بغل گیر گئی میں فرمو پنن ساتھین یارو یہ کس فرمو کس تہ گۄڈنیتھ وچھو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تون جد امجد حضرت بابا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور تم پتہ وچھ میں ون یمن یارن تُہۍ ؤنتو مےٚ پوٗرٕ یہ کیا دلیل تُہۍ کم چھو ایک دو بہ حظ چھُس جبریل علی نبینا علیہ السلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیس کن دتم نظر اس تُہۍ کم صاحب اس حظ گئی خادم تُہۍ اسرافیل حظ چھُم ناو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو خواب کیا وچھ خواب وٲلۍ اور ام پت فرمویم تراس پنہ سر مبارک ہر کن دیو نظر اس دس نظر اتہ اوس اخ محلہ اخ یہ سٹھا حسین و جمیل اس خوبصورت سے خوبصورت تر اس یاقوت کن محلن اوس بنیوم محلاتن ہند اوس بنیوم یمچ روشنی عربس تو اجمس اوس پھولت مشرق و مغربس اوس پھولت دوٚپُکھ یہِ کیٛاہ اَسہِ فرمووُکھ یہِ کیٛاہ تِمو کوٚر عرض یہِ چھُ رۄبن تُہنٛدِ خٲطرٕ محلہٕ بنومُت جنتس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رۄبا رٕژ ساتھ چھُ رٕژ گٔر چھُ رۄبا رُت وقت چھُ امہِ مولوٗک کرنٲوزِ دیٖدار اتھ منٛز ییٚلہِ آسن بِہِتھ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مےٚ حظ چھِ پتہ بہٕ چھُس منٛزٕ اورٕ یورٕ گژھان آے اَسہِ نہ چھنہٕ تِم عملہٕ سانہِ نابکار چشمہٕ کرن تِہُنٛد دیٖدار مگر اُمید چھم رۄبہٕ سٕنٛدِ رحمت سُہ تھایہِ ضروٗر قبوٗل انشاءاللہ سُہ کرِ اَسہِ شفاعتس اُمیدوار سُہ کرِ تِہنٛدِس وصالتس اُمیدوار سُہ کرِ تِہنٛدِس دیٖدارس اُمیدوار رۄب کرِ پننِس دیٖدارس اُمیدوار آمیٖن یا رب العالمیٖن امہِ پتہٕ فرماون محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دوٚپ یِمن ہے یِم چھنہٕ دٔچھنہِ مبارکن تھپھ کٔرِتھ مےٚ دوٚپُکھ ہے مےٚ ترٛٲیِو یلہٕ بہٕ گژھٕ پننِس مٲلس منٛز دوٚپُکھ وُنہِ نہ حظ چھُنہٕ اور تۄہہِ اژنس اجازت عبدہُ ورسولہُ وُنہِ نہ حظ تۄہہِ اور اجازت اژنس کیازِ تۄہہِ چھُ وُنہِ زندگی ہٕنٛدۍ کینٛہہ دۄہ دُنیاہس منٛز بقایا ییٚلہِ حظ تۄہہِ دُنیا منٛز نیٖرِو تُہُنٛد پرٛایویٹ شاہد آسہِ سیٚودُے أتھۍ محلس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم